حبیب رب العلا محمد، شہنشاہ دو جہاں محمد، ادھر محمد ادھر محمد، یہاں محمد وہاں محمد، یہی ہے تفسیر کنت کنزن، انہی کے رخ سے ہے ماہ روشن، کہاں اجنہ کہاں ملائک، کہاں بشر اور کہاں محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور ربیع النور کی ان پرکیف ساعتوں میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں مقابلہ حسن تقریر بعنوان دہن میں زباں تمہارے لیے۔ الحمدللہ پہلے دن سے یکم ربیع الاول سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے نوجوان طلباء تقریری صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، مختلف موضوعات ان کو دیے جاتے ہیں۔ آج ہے سیکنڈ سیمی فائنل، اور فرسٹ سیمی فائنل کی طرح ہم آج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسی اچھی تیاری کے ساتھ ہمارے یہ نوجوان آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری سماعتیں بے قرار ہیں، منتظر ہیں کہ کس انداز سے یہ آج کے موضوع یعنی انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ صاحبان علم و دانش پر مشتمل ہمارا جوری پینل جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، سب سے پہلی شخصیت سینئر موسٹ ہوسٹ ہیں ARY QTV کے آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی وہ شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے، ان سے سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے۔ ادریس غادی صاحب تشریف فرما ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ایک اور ادبی شخصیت، آپ بھی ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور آپ سے بھی ہم نے، ہمارے بچوں نے، آپ سب نے بہت کچھ سیکھ رکھا ہے، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ تینوں ہی آسمان ادب کے تابندہ ستارے ہیں، جن سے یقیناً علم کی طلب رکھنے والے اپنے قلوب کو روشن کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے منصفین کی اجازت سے آج کے سیکنڈ سیمی فائنل کا، اور پہلے جو مقرر ہیں جو آج کے موضوع یعنی انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائم ان کے پاس ہے۔ محب الرحمان تشریف لائیے اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ تاریخ انسانیت کے ہر دور پر نظر دوڑائیے صدر علی وقار، آپ کو کاملیت کی مسند پر ایک ہی نام جلوہ افروز دکھائی دے گا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سو دیکھیے صحن کعبہ میں حجر اسود کی تنصیب میں سرداروں کو یکساں شامل کر کے فیصلہ سازی میں آپ کی کاملیت کو، یا انسانی حقوق کا خیال رکھنے میں کاملیت دیکھیے، جو میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع کی صورت نسلی امتیاز ختم کر کے نمودار ہوئی۔ شاب ابی طالب میں 3 سال اذیتیں برداشت کر کے صبر و استقامت کی کاملیت عیاں ہوئی، تو کبھی میدان احد میں زخمی جسم کے باوجود لشکر منظم کر کے عسکری قیادت نے کاملیت کے جوہر دکھائے۔ گویا کہ ہر شعبہ زندگی میں حضور کی کاملیت تصور انسانی سے کہیں بڑھ کر ہے، کہ حضور کے کامل انسان ہونے کی کتنی دلیلیں دی جائیں صدر علی وقار، کہ آپ تو وہ ہیں جن کا کوچہ بنو حارثہ میں ننھے بچوں کو سلام کرنا شفقت میں ان کی کاملیت کو ظاہر کرتا ہے، تو کبھی حنین کی وادی میں لشکر کے پسپا ہو جانے کے باوجود تنے تنہا کھڑے رہنا عسکری شجاعت میں آپ کی کاملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سو صدر علی وقار، سیاست میں آپ کامل، عبادت میں آپ کامل، روحانیت میں آپ کامل، اقتصاد و معیشت میں آپ کامل، کیونکہ حضور تو کامل انسان ہے صدر علی وقار، کہ حضور کے انسان کامل ہونے کی دلیل میدان خیبر میں یہودیوں کے ساتھ عدل و رحمت کی کاملیت سے لے کر مسجد نبوی کے اسیر غلاموں کو آزادی دے کر مساوات میں کاملیت تک ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے۔ سو بطور کامل انسان دنیا میں کوئی آپ جیسا نہیں، کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے
اجالا کر دے. محب الرحمان ہمارے آج کے پہلے مقرر. سیکنڈ سیمی فائنل اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, مقابلہ حسن تقریر بعنوان دہن میں زبان تمہارے لیے. اور سیکنڈ جو ہماری کنٹسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے نبیہہ نور, تشریف لائیں گی اور دیے گئے موضوع یعنی انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گی. جب کاروان عالم میں فطرت کاملہ کا نقش اولین تراشا گیا تو زیست پر جس کامل پیکر کا عکس ابھرا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے صدر علی وقار, جو ہر شعبہ زیست میں کامیت کی اولین مثال تھے, چاہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر امن معاہدے کی صورت معاشرتی اخوت میں کامل انسان ہوں, یا بنو قریظہ میں انصاف کے تقاضوں کی صورت معاشرت. دوبارہ ایک تمہ ہو سکتا ہے ٹرائی, شروع سے کر رہی ہوں. بنو قریظہ ایز یور وش, ٹائم آپ کا ہے, آپ کے اوپر ڈپینڈ کر. صدر علی وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں کامل انسان اور آپ کا اسوہ کامل اسوہ ہے. خیبر کے قلعہ کموز کی فتح جنگی تدبر میں آپ کی شان ایک کامل انسان کو ظاہر کرتی ہے. بنو قریظہ میں انصاف کے تقاضوں میں آپ کی شان عدل میں کامیت ظاہر ہوتی ہے. صدر علی وقار دار ارقم میں تعلیم کی صورت میں آپ کی دعوتی حکمت میں کامیت دکھائی دیتی ہے. باغ عتبہ و شیبہ میں پتھر کھا کر بد دعا نہ دے کر آپ کے شان حلم میں آپ کے کامل انسان ہونے کی گواہی دیتی ہے. اور تو اور ذی وقار مسجد قباء کی تعمیر میں اینٹیں اٹھا کر تعمیر میں کامل عملی کامیت کو ظاہر کرنا, یا بنو سلمہ کے محلے میں بیماروں کی عیادت کر کے سماجی ہمدردی میں کامل ہونا, یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں کامل انسان تھے, کہ معاشرت میں, عدالت میں اور حکمت میں تمام شعبوں میں کامل حضور آپ کی ذات ہے. شکریہ. شکریہ. ہاؤ ویل یو ہیو پلیڈ ان practice match. It doesn't matter how well you are playing at the pitch of semi-final, that matters. بہرحال یہ ٹرانسپیرنسی میراث ہے الحمدللہ. ARYQ-TV کا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کٹ کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ میں دوبارہ سے کروں یا یہیں سے ہم پھر سے لے سکتے ہیں. ناٹ ایٹ آل. جو ٹرانسپیرنسی ہے مطلب ایکول رول ہیں سب کے لیے اور سب کو اس کو فالو کرنا ہے. بہرحال لیٹس سی کہ ہمارے ججز اس کو کیسے لیتے ہیں اور کس طرح کے کامنٹس آتے ہیں اور کیا مارکس یہ اسکور کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں. ویسے بہت کانفیڈنٹ بچی ہے, بہرحال ہو جاتا ہے, گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. مقابلہ حسن تقریر دہن میں زبان تمہارے لیے سیکنڈ سیمی فائنل آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. تیاری بڑی ٹکر کی ہے, اسی لیے یہ نروسنس بھی ہوتی ہے, ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے. تیسرے ہمارے جو ننھے مقرر ہیں امان رضا کوالیفائنگ راؤنڈ میں بڑے ہی پرجوش انداز میں انہوں نے اپنی تقریر کی تھی. آج دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم پر کس انداز سے لب کشائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں. امان رضا. الحمدللہ, حمد و ثنا اس ذات پر جو خالق کائنات, مالک ارض و سما اور رب العالمین ہے, جنہوں نے انسان کو بہترین شکل و صورت, عقل و شعور اور دل کی نرمی عطا فرمائی. بے حد بے شمار درود و سلام اس عظیم الشان ہستی پر جو پیکر جمال, اخلاق کا دریا, عدل کا علم بردار اور اللہ کے محبوب ترین بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. شاعر کیا خوب فرماتے ہیں, کس چاند سے اللہ نے اتارے ہیں محمد, کس چاند سے اللہ نے اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. دنیا کے ہر دور میں شان کمال کی تلاش کی جاتی ہے. کوئی علم میں کمال چاہتا ہے, کوئی طاقت میں, کوئی مال و دولت میں, تو کوئی شہرت میں, مگر کمال کا اصلی معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ و اسوہ حسنہ. ترجمہ, بے شک تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بہترین نمونہ ہے. یہ اعلان زبانی ہے کہ اگر تمہیں اخلاق, تحمل, بردباری, عدل اور دنیا کے ہر ایک شعبے میں کامیابی چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف عمل
کرو اور آپ ان کی پیروی کرو. انسان کامل وہ ہے جو نہ صرف جسمانی طور پر متوازن ہو بلکہ اخلاق، عقل اور روحانی طور پہ بھی کامل ہو، جس کا دل محبت کا پیکر ہو. ارے یہ کمال اپنے عروج پر صرف اور صرف آپ کی ذات پر ہی دیکھنے کو ملتا ہے. مکہ میں آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، دشمن بھی آپ کی ایمانداری کی مثال دیتے تھے. ایک مرتبہ طائف کی گلی میں آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا تو پہاڑ کے فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو میں ان پر پہاڑ گرا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے یقین ہے اللہ ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. یہ ہے کامل انسان کی بلند ظرفی. شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جناب علی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت صرف مسلمان تک محدود نہیں بلکہ دشمن، جانور، حالانکہ پھول پودے اور ماحول تک بھی وابستہ ہے. جناب علی وقار، دنیا میں کامیابی، دلوں میں عزت اور آخرت میں نجات چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی آپ ان کی پیروی کرو اور آپ ان کے نقشہ قدم پر چلو. یہی ہے کامیابی کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ ان کی سنت و سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ. میں مانتا ہوں سب کو مگر مصطفیٰ کے بعد. شکریہ. میں مانتا ہوں سب کو مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، تمام اقسام کی اغلاط پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے لیکن قرآن پر ہرگز نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور جذبات میں ہمارا بچہ تھوڑی سی گڑبڑ آیت کی تلاوت کے دوران وہ کر گیا، لیکن بہرحال اس کی تصحیح بہت ضروری ہے. ہو جاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، لیکن آپ نے جوش خطابت دیکھا، ان کا انداز دیکھا، ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے. چوتھی اور آخری ہماری آج کی کنٹیسٹنٹ سیکنڈ سیمی فائنل مقابلہ حسن تقریر بعنوان دہن میں زباں. تمہارے لیے ہادیہ شیخ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع یعنی انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. 12 ربیع الاول 570 عیسوی جناب عبداللہ اور بی بی آمنہ کے پاکیزہ خاندان سے رحمت کی کرن وادی بطح میں طلوع ہوئی. فران کی چوٹی سے آفتاب رسالت کی زو چلملائی، عرب کے ریگستان سے مہتاب نبوت کی ضیاء پھیلی. عالم انسانیت میں آپ صلی اللہ، عالم انسانیت میں مدثر، مزمل، طٰہٰ، یاسین کی گونج ابری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری عملیت و عملیت کی اس شان پر ہوئی کہ آپ انسانی کامل بن کر آئے. آپ انسانی کامل کا وہ جوہر جو جہلت کی اندھیروں میں چراغ ہدایت بن کر روشن ہو، وہ ذات جو اخلاق کی معراج اور انسانیت کا نقطہ کمال ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قرآن کی تفصیل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحمت و حق کی پیکر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق و حق کی مہر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین مکہ کے سرخ گلیوں میں گئے تو وہاں انسانیت جہالت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، تانے سہے، وطن چھوڑا، مگر کسی کے لیے بد دعا نہ کی بلکہ فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیجیے، یہ جانتے نہیں ہیں. جناب والا، اگر اخلاق کو کر دیا جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر نور کو پیکن میں ڈالا جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر رحمت کو صورت بخشی جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. وہ انسانی کامل کہ جن کے اخلاق آسمان کی بلندی سے اونچے، جن کی شفقت سمندر کی گہرائی سے زیادہ، جن کے علم ریگستان کی وسعت سے بڑھ کر، اور جن کے عدل سورج کی روشنی کی طرح ہر ایک کے لیے یکساں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، تو میری کائنات پکارتی ہے انسان کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ جب بلال حبشی کو مسجد کے منبر پر چڑھنے کا حق ملا اور قریشی سرداروں کو زمین پر بٹھا دیا گیا تو پھر کائنات پکارتی ہے انسان کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. جب شفیق ماں جیسی شفقت، عادل بادشاہ جیسا عدل ایک ہی وجود میں جمع ہو جائے تو پھر کائنات یہی پکارتی ہے انسان کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی. جب طائف کے میدان میں پتھر نے جسم لہو لہان کر دیا اور فرشتے پیشکش لے کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بددعا نہیں بلکہ دعا نکلی. تو پھر کائنات پکارتی ہے انسان کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی
ہیں. ارے جب کسی نے آپ سے کھانا مانگا تو آپ نے اپنا بستر تک بھیج کر اس کے لیے کھانا خریدا تو پھر کائنات تو پکارتی ہے. انسان کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. ارے سرمایہ حیات ہیں آپ. ارے خوشبو ہے دو عالم میں آپ کی اے گلے چیدہ. کس منہ سے بیاں کروں میں آپ کی اوصاف حمیدہ. آپ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا چریدہ. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا چریدہ. شکریہ. کس منہ سے ادا ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. ماشاء اللہ. چوتھی اور آخری ہماری کنٹسٹنٹ ہادیہ شیخ لب کشائی کی سعادت انہوں نے دیے گئے موضوع انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل کی. چاروں ہی ہمارے ان نوجوان طلباء نے اپنی اپنی تقریری صلاحیتوں کا اظہار کیا. اب دیکھنا یہ ہے سب سے زیادہ ہمارے منصفین کو متاثر کرنے میں کون کامیاب ہوا اور کون سا ہمارا سیکنڈ فائنلسٹ ہے. اور اس کے بعد جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ 3 ہمارے کنٹسٹنٹ ہوں گے گرینڈ فنالے میں. ایک سیمی فائنل سے ایک, دوسرے سیمی فائنل سے دوسرا. اب تیسرا کون ہوگا؟ یہ جو باقی سیمی فائنلز میں 6 بچے پیچھے رہ گئے, ان میں جو سب سے زیادہ اسکور کیا ہوگا, جو ٹاپ اسکورر ہوگا ان پیچھے رہ جانے والے 6 بچوں میں, وہ ہمارا تیسرا فائنلسٹ بنے گا. بہرحال پہلے ہم لیتے ہیں ججز کی آرا, جانتے ہیں ان کے ویلیوبل کامنٹس, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بھی بتائیں گے. ہم بھی منتظر ہیں اور یقیناً آپ بھی منتظر ہوں گے. اسٹارٹنگ فرام ادریس غادی صاحب, سر کیا فرمائیے گا؟ ماشاءاللہ آج ٹف مقابلہ ہو گیا. آج بھی ماشاءاللہ, آج بھی ماشاءاللہ زبردست. کیونکہ جو پچھلا کل کا ہم نے سیمی فائنل کیا تھا تو جن بچوں نے پروگرام ظاہر ہے دیکھا ہوگا انہوں نے زیادہ بھرپور تیاری کی, اور آج سب کو سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی. زبردست. تھوڑی سی ایک چیز تھی, وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یاد نہیں کرتے, مشق نہیں کرتے, ریہرسل نہیں کرتے, تو کبھی کبھی بہت اچھی تقریر تیار کی ہوئی لیکن وہ نمبر اتنے حاصل نہیں کر پاتی. تو یاد کرنا بہت ضروری ہے, مشق کرنا بہت ضروری ہے. اور جو آپ نے ان کا کیا نام ہے, امان رضا, آپ نے قرآن کی آیت میں تھوڑی سی زیر زبر کی مسٹیک ہو گئی تھی. یقین کیجئے اگر یہ عربی تقریر کا مقابلہ ہوگا تو اگر ہوتا اب ڈسکوالیفائی ہو جاتے. او ہو کیونکہ یہ عربی تقریر کا مقابلہ نہیں تھا, یہ اردو تقریر کا تھا. جہاں آپ کو کنفیوژن ہو, جہاں مشکل پیش آئے, آپ اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیں. قرآن کی آیت ہے نا, حدیث ہے, عربی اگر مشکل پیش آ رہی ہے, یاد نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا اردو آپ مفہوم ادا کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر عربی تقریر کا مقابلہ ہوتا تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے. لیکن چونکہ یہ اردو تقریر کا مقابلہ تھا اس لیے ہم نے اس کے نمبر کٹے تو ہیں آپ کے, لیکن اتنے نہیں کٹے. باقی سب بہت اچھی تقریر کی. سب پتھر جو ہے نا وہ بہت, پتھر بہت جمع کر دیا ہم نے. پتھر لفظ نہیں ہے, پتھر پتھر پتھر, جتنا یاد کریں گے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ مقابلہ بہت اچھا. آشکار داور صاحب, سر کیا فرمائیے گا؟ سیکنڈ سیمی فائنل. ماشاءاللہ آج کا مقابلہ بہت اچھا تھا اور میں نے بڑا انجوائے کیا بچوں کی کانفیڈنس کو دیکھ کے, کا مضمون دیکھ کے, بچوں کی ادائیگی دیکھ کے. بہرحال مقابلہ ہے تو مقابلے کو جج کرنا ہمارا فرض ہے. مبر رحمان بیٹا, آپ نے مقصد کاملیت بہت اچھا بیان کیا اور آپ کا مجھے بڑا پسند آیا کہ کاملیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے تصور سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. کاملیت تو کاملیت ہے. واہ واہ واہ. وسلم کی ایک صفت بھی ہمارے تصور سے باہر ہے. کیا بات ہے, بے شک بے شک. اس کے بعد کانفیڈنس آپ کا بہت اچھا تھا اور تھوڑا سا وقت سے پہلے آپ چلے گئے, لیکن نو میٹر, زیادہ پہلے نہیں گئے تھے آپ. اچھا, دوسرا نبیہہ نور, آپ بیٹا شروع میں کنفیوز ہوں گے, بھول گئیں. آپ شروع لے کے اچھے چلی تھیں, وائس ویریشن آپ کی اچھی تھی, لیکن وائس میں لگ رہا تھا بناوٹ کا اظہار ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا, تو وہ تھوڑا سا محسوس ہوا. باقی پریزنٹیشن آپ کی بہت بہتر نہیں تھی, ہونی چاہیے تھی زیادہ بہتر. پہلے مقابلوں میں بہت اچھی آ چکی, کرتی رہی ہیں. بیفور ٹائم بھی آپ چلیں گئی. امان رضا, آپ نے بیٹا انسان کامل کی تعریف بیان کی, اچھی بیان کی, ویل کانفیڈنٹ تھے. اور اس کے بعد باڈی لینگویج آپ کی بہت اچھی. آئے مبارک میں آپ نے غلطی کر دی تھی, لیکن جیسے ادریس بھائی نے کہا کہ یہ عربی کا مقابلہ نہیں تھا, لیکن قرآن کی عظمت سب چیزوں سے بڑھ کے ہے. صرف کوئی کمپرومائز, صرف اس میں کوئی کمپرومائز, صرف ہدایت کے لیے ہے کہ آئندہ جب بھی اگر یاد نہ ہو تو آپ ترجمہ پڑھ دیں, اور ساتھ میں مفہومی ترجمہ, ایگزیکٹ ترجمہ الگ ہوتا ہے. مفہومی ترجمہ آپ بیان کیا کریں. باقی آپ نے بتایا کہ کاملیت میں ظاہر ہے رحمت, اخوت, اسوہ, اخلاق, صبر, عمل, ہر چیز کاملیت انسان میں آتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے معراج پر ہیں. ہادیہ شیخ بیٹا, آپ ویل کانفیڈنٹ تھیں, آواز کا استعمال آپ نے اچھا کیا,
प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी थी, लेकिन वही कि पत्थर बहुत ज़ोर से लग रहा था हम लोग। हमारा एक अच्छा मुकाबला था। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिजवान जैदी साहब, सर क्या फरमाइएगा? बिल्कुल एक अच्छा प्रोग्राम, और मैं जल्दी अगर समेटूं, मुहिब बात वही है कि आज सेमीफाइनल था और आप 17 सेकंड पहले उतरे, तो वो मवाद आप जाहिर सी बात है डिलीवर कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं नंबरों पर असरअंदाज हुए होंगे। सही। नबिया बेटी, आपको कई मरतबा दसबस्ता ये कहा कि बहुत दफ़ा बनावटी अंदाज से ना बहुत ज़्यादा गार्निशिंग किसी भी डिश की अगर की जाए तो फिर वो ख़राब हो जाती है। जो आपका अपना असल अंदाज़ है, जो भी आपका कोच है, मैं उससे भी कहूँगा कि या हम एक्ट की तरफ ना आ जाएं, रिएक्ट की तरफ आएँ, जो आपका अंदाज़ है। बहरहाल वो सबके सामने है। जिस तरह की अमान, ज़बरदस्त बेटा अल्लाह तुम्हें नज़र बद से बचाए, अवामी मुकर्रर, छोटी पैकिंग में बड़ा धमाका। हाँ ऐसा ही है। ये अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, इसको मतलब अल्लाह तुम्हें जज्ब की भी उस कैफियत में रखे, अल्लाह तुम्हें नजर बद से महफूज रखे। फिर हमारी बेटी हादिया थी, तलफ़्फ़ुज़ पे ज़रा काम करो और आवाज़ के ऊपर भी थोड़ा, खैर ये वक्त के साथ साथ तुम्हारी आवाज़ बेहतर होती चली जाएगी, लेकिन अच्छा रहा प्रोग्राम माशाल्लाह। वेरी कंसाइजली, वेरी प्रिसाइजली, वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, बट वेरी सिग्निफिकेंटली आपने वैल्यूएबल कमेंट्स दिए सर, इसीलिए हम सब आपकी इतनी तारीफ़ करते हैं माशाल्लाह। तीनों ही हमारे मुनसिफ़ीन हमारे सर का ताज हैं, और आपके दम से हमारे इस सेट की, इस दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए की रौनक है। अल्लाह ताला आप सबकी इन खिदमात को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फरमाए। ये आपने कमेंट्स जाने, और अब यकीनन आपकी समाअतें मुंतज़िर हैं कि वो कौन से दो मज़ीद फाइनलिस्ट हैं जो कि ग्रैंड फिनाले में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। मुकाबला हुस्न तकरीर दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए। अब आपको बताते हैं कि वो कौन खुश नसीब हैं जो क्वालिफाई करने में कामयाब हुए ग्रैंड फिनाले में। माशाल्लाह सब ने ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन आज इनमें से वो खुश नसीब जो ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई कर चुका है या कर चुकी हैं, ये मैं आपको बस बताने लगा हूँ। अब मज़ीद आपको इंतज़ार नहीं कराते। वो खुश नसीब कंटेस्टेंट जो क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया और हमारा फाइनलिस्ट बन गया, उसका नाम है अमान रज़ा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक। खड़े हो जाएं आप अपनी जगह से, और हमारे नाजरीन वहीं पर खड़े रहें, वहीं खड़े रहें। हमारे नाजरीन मुलाहिज़ा करेंगे हमारे इस नन्हे मुकर्रिर को, और मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, और इसने आज बड़ा काम किया है, लेकिन इससे बड़ा काम आपने कब करना है? ग्रैंड फिनाले वाले दिन। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो कुरान है, हदीस है, उसमें आपने बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करना है। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक। इन चारों में से हमारा एक और कंटेस्टेंट के जो हमारा तीसरा और आखिरी फाइनलिस्ट है, और इंशाल्लाह ग्रैंड फिनाले में वो परफॉर्म करेगा, उस खुश नसीब का नाम है हादिया शेख। आपको बहुत मुबारक हो, आप तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की बेस पर, की बुनियाद पर आप इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर चुकी हैं ग्रैंड फिनाले के लिए। बेस्ट ऑफ लक। आप दोनों खड़े हो जाएं ताकि पता चले हमारे सेकंड सेमीफाइनल से हमारे ये दो अल्हम्दुलिल्लाह कंटेस्टेंट हमारे फाइनलिस्ट बने हैं, और फर्स्ट सेमीफाइनल से हमारा एक फाइनलिस्ट था। तो ये तीनों हमारे पार्टिसिपेंट्स इंशाल्लाह ग्रैंड फिनाले में दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए मुकाबला हुस्न तकरीर में परफॉर्म करेंगे, और हमें उम्मीद है सेमीफाइनल से भी ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी तकारीर तैयार करके लाएंगे, और हमें आपको बिलखुसूस हमारे मुनसिफ़ीन को मुतासिर करेंगे। मैं तीनों मुनसिफ़ीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जाते जाते हुजूर की शान में ये खूबसूरत शेर आपकी समाअतों की नज़र करते हुए मैं आपका मेज़बान सुमैर अहमद इस सेकेंड सेमीफाइनल मुकाबला हुस्न तकरीर दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए से रुखसत ले रहा हूँ कि क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे